السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جامعۃ الصالحات للبنات کڑپا آندھرا پردیش کی معلمہ نجمہ بات کر رہی ہوں۔ آج کل جو اسلام میں 4 شادیوں کا جو مسئلہ چھڑا ہے، ہندو مذہب کے لوگ جو 4 شادیوں کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غلط ہے، عورتوں پر ظلم ہے، تو اس کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری رائے کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ اسلام میں قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس آیت کا ترجمہ یوں آتا ہے، تم عورتوں میں سے ان سے نکاح کرو جن کو تم پسند کرتے ہو، 2 3 یا 4۔ اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی پر اکتفا کر دو۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں سے کہہ رہا ہے کہ جو عورتیں تم کو پسند ہو، تم ان میں سے 2 یا 3 یا 4 تک کے تم شادی کرو، تم نکاح کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، نہ کہ حکم دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے آگے یہ بھی کہ اگر تم ان کے درمیان مساوات، اگر تم ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاؤ گے، اگر ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی پر اکتفا کر لو۔ تو ہمارے جو ہندو بھائی جو ہم پر نکتہ چینی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 4 شادیاں تو عورتوں پر ظلم ہے۔ یہ کس طریقے سے ظلم ہوا؟ یہ ظلم سراسر نہیں ہے۔ میں اس کے بارے میں جو 4 شادیوں کا جو فائدہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو سمجھاتی جاتی ہوں۔ اکثر پیدا ہونے میں جب مرد عورت پیدا ہوتے ہیں تو دونوں کی تعداد ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جب وفات پاتے ہیں تو عورتوں سے زیادہ مرد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ وجہ یہ بنی کہ جو جنگ میں زیادہ جاتے ہیں وہ مرد ہی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مردوں کا ہی انتقال زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اسلام کا نہیں بلکہ دنیا ہی کا حساب پہلے جنگ عظیم کو دیکھتے ہیں۔ جو جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک ہوئی، اس میں 80 لاکھ مرد انتقال ہوئے۔ اس میں صرف 80 لاکھ مرد صرف فوجی انتقال ہوئے، اور جو باقی شہری ہے ان کا تو کوئی حساب نہیں۔ اور جو دوسرے جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک ہوئی، اس میں 6.5 کروڑ مرد زخمی اور معذور ہوئے۔ تو اب اس جنگ کو قائم کرنے، اس جنگ کو قائد کی جو کنٹری تھی وہ جرمنی تھی، تو اس کی حالت 1920 سے 1940 تک یہ بنی ہوئی تھی کہ ان میں سے ہر ایک مرد کے مقابلے میں 3 عورتیں نکاح کو پہنچی ہوئی تھی، 3 عورتوں کی عمر نکاح کو پہنچی ہوئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مرد 1 ہے اور عورتیں 3۔ اب بتائیے ایک مرد 1 سے نکاح کرے گا تو جو باقی کی 2 عورتیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ وہ 2 عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ یا تو وہ یوں ہی کنواری بیٹھ جائیں گی، یا تو وہ دوسرے غیر شرعی کام میں، یا تو غیر شرعی کاموں میں لگ جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ عورت برباد ہو جائیں گے اور ہمارا جو سماجی نظام ہے وہ بگڑ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اسلام نے 4 شادیوں کا رواج بنا کر 4 شادیوں کی اجازت دے کر ان عورتوں کا ہی بھلا کیا ہے۔ اگر 4 شادیوں کا حکم نہ دیتا، اگر 4 شادیوں کی اجازت اسلام نہ دیتا تو جو 2 باقی عورتیں ہیں وہ ایسے ہی کنواری رہ جائیں گی، یا تو غلط کاموں کی طرف چلی جائیں گی، یا تو وہ ایسے ہی رہ جائیں گی۔ اس وجہ سے اسلام نے 4 شادیوں کا رواج بنا کر یہ عورتوں کے لیے رحمت بنایا ہے، نہ کہ زحمت۔ اور اسی طریقے سے اس میں ایک تو عورتوں کا فائدہ ہوا، اور دوسرے ان شادی شدہ عورتوں کا بھی فائدہ ہوا جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی عورت دوسری شادی کا اپنے شوہر کی اجازت نہیں دیتی، یہ ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ فائدہ اس وجہ سے ہوا کہ جب وہ عورت، خدا نہ خواستہ وہ عورت ایسی ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے کیا اس کو بچہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا، تو مرد کو حق ہے کہ وہ طلاق دے اور دوسرے سے نکاح کرے۔ اب مرد کیا کرے گا؟ طلاق دے گا اور دوسرے سے نکاح کرے گا۔ اب نقصان کس کا ہوا کہ وہ عورت طلاق شدہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، اور اس کو پالنے اور دیکھنے والا کون بنے گا؟
تو اس کا حل اسلام نے یہ نکالا کہ اس عورت کو بھی رکھو، مرد کو حکم دیا کہ تم اس عورت کو بھی رکھو، اس کا جو انصاف ہے اس کے ساتھ انصاف کرو، جو نان و نفقہ ہے وہ نان و نفقہ بھی دو، اور تم دوسری عورت کو بھی تم پالو۔ تو کیا یہ عورتوں پر ظلم ہوا یا رحمت ہوئی؟ اگر صرف ایک طلاق، اگر ایک نکاح کی اجازت ہوتی تو وہ مرد طلاق دے دیتا اور دوسروں کو نکاح کر لیتا، لیکن اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کر مرد ہی کے لیے، عورت ہی کے لیے رحمت بنایا ہے، نہ کہ ظلم کیا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ 4 شادیاں صرف اسلام ہی میں ہے یا ظلم ہے، اگر ہم ہندو مذہب کے تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے مذہب میں بھی 4 شادیوں کا رواج تھا، 4 نہیں بلکہ کئی شادیوں کا رواج تھا۔ ان کی کتاب میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ تم صرف ایک شادی کرو، ایک سے زائد نہ کرو، کہیں بھی ایسا لکھا ہوا نہیں ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پر رام چندر جی کے والد دشرتھ، جن کی 3 بیویاں تھیں، کوسلیہ، سمترا، کیکئی، اور پانڈو جی کی 2 بیویاں تھیں، اور کئی اور کرشنا جی کی تو کئی بیویاں تھیں۔ تو کیا اس بات سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو تعدد ازدواج یعنی 4 شادیوں کا رواج جو اسلام عورتوں پر ظلم کر کے کہتی ہے، وہ صرف وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم نہیں بلکہ عورتوں پر رحمت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دوسرے مذاہب میں بھی اس کا رواج ہے، اور دوسرے مذاہب کے بڑے بڑے لوگ بھی 4 شادیوں، ایک سے زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے۔ تو بولنے کا مقصد یہی ہے کہ جو نکتہ چینی اسلام پر کرتے ہیں کہ 4 شادیوں کا اجازت مرد کو دے کر عورت پر ظلم کیا جا رہا ہے۔